مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا میرے خیال میں غلط ہے. ہاں اگر آپ سیاست میں مذہبی سوچ لاتے ہیں, اگر آپ سیاست میں مذہبی اصول لاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا, لوگوں کی تقسیم کاری کرنا, وہ غلط بات ہے. آپ کی صحافت کشمیر کے زمینی لیول پر زیادہ نظر آتی ہے, تو کشمیر کے حالات آپ کی نظر میں کیا ہے, کس طرح سے؟ جہاں تک کشمیر کے حالات کا تعلق ہے, کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی صحافت نہیں سکھا سکتا ہے. دنیا کے کونے میں جو بھی لوگ, چاہے کتنے بڑے جنگ آپ نے دیکھے ہیں آج تک, میں کہتا ہوں کہ افغانستان وار جاتے ہیں لوگ بی پی پین کے بڑے بڑے جرنلسٹ, لیکن کشمیر کا ایک چھوٹا سا کب رپورٹر, ٹرسٹ می, ہی از ایکولنٹ ٹو بگ رپورٹر آف بی بی سی, الجزیرہ. کیونکہ جس انداز سے ہم نے حالات دیکھے ہیں, جس دور سے ہم گزرے ہیں, جن ادوار کا ہم نے سامنا کیا ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ دکھائے کسی کو ویسا جرنلزم کرنا, ویسے حالات کا سامنا کرنا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں جب آپ کو اپنا ہی خون, اپنی ہی لاشیں گلی پہ, ہر شہر کی ڈگر نگر پہ, ہر گاؤں میں آپ کو دیکھنی پڑیں, اور آپ جرنلسٹ ہوں, آپ کیمرہ مین ہوں, آپ ویڈیو جرنلسٹ ہوں, اور آپ ان کی تصویریں کھینچ رہے ہوں, اور آپ کا کلیجہ کٹ رہا ہو, آپ کا جگر پھٹ رہا ہو, تو یقیناً ایسے جرنلزم سے انسان کیا کہہ سکتا ہے یار. ان چیزوں کا ذمہ دار کس کو آپ ٹھہرائیں گے؟ دیکھیے, ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے کیا, یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں کے ذمہ دار اوبویسلی وہ لوگ ہیں جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, جن لوگوں کو اس سے فائدہ مل رہا ہے, وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ ہر انسان, کبھی کوئی انسان ایسا نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی نقصان بھرا کام کر لے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کام سے اس کا فائدہ ہو تب جا کے وہ کام کرتا ہے. جن لوگوں کو کشمیر کے حالات سے فائدہ ملتا ہے تو اوبویسلی وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کبھی وہاں پہ کسی پارٹی کے ساتھ رہ کر کے اس کا نیوز آ جاتی ہے کہ ان کو جو ہے کسی نے آدمی نے جو ہے قتل کر دیا, کبھی جو ٹیررسٹ بننے جاتے ہیں بچے تو ان کا جو ہے قتل ہو جاتا ہے, کبھی سیکورٹی فورسز کا ہو جاتا ہے, کبھی عام انسانوں کا ہو جاتا ہے, لیکن آج تک لوگوں کے سامنے یہ نہیں آ سکا کہ ان لوگوں کا قتل کس نے کیا, اور کتنے ہی گھر اجڑ گئے, کتنے ہی مائیں بہنیں بیوہ ہو گئے, کتنے بچوں کے جو یتیم ہو گئے وہاں پہ, لیکن اس چیز کو کسی نے آج تک سامنے نہیں لایا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ ایک صحافی ہیں, کیا آپ نے اس جانب کبھی نظر دوڑانے کی کوشش کی؟ تو شیوم چینل, آئی ریئلی لو یو. آئی ریکویسٹ جو بھی ڈوڈا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا چناب سے لوگ دیکھ رہے ہیں, کیپ واچنگ شیوم چینل. بہت ہی اچھا, اور خاص کر ادریس بھائی جو اس کے ایڈیٹر ہیں, ادریس ہے نا آپ کا نام, ادریس فلائی. ادریس, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ مارننگ میں یہاں پہ میرے ساتھ آ گئے. یہ میرا اعزاز ہے, میری عزت ہے. آپ نے میری عزت کی تو یقیناً جو دوسرے کی عزت برقرار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی عزت سے نوازتا ہے. آئی لو یو شیوم چینل. I love people who watch Shivam channel. Keep watching Shivam channel. ہوٹل ڈوڈا دربار آپ کی خدمت میں مکمل انتظامات کے ساتھ پیش کر رہا ہے. بنا دور گئے ہی شادی اور محفلوں کے اعلیٰ انتظامات اب آپ کے ڈوڈا میں. نگری ڈوڈا میں آئی ٹی آئی کے پاس بنے اس 6 منزلہ ہوٹل میں نہ صرف نجی پی جی اور میل فیمیل سیلون ہے, بلکہ اس میں مہمانوں کے لیے ماہر خدمتگار اور مکمل لیسی عالی شان کمرے, نجی کار پارکنگ, مکمل انٹرنیٹ سہولیات, فائر سروسز, سی سی ٹی وی سرویلنس اور صاف شفاف گرم و سرد پانی کے علاوہ ہوٹل میں ریحان نامی ریستوران بھی ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی پکوان کے علاوہ کشمیری وازوان کی سبھی چیزیں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ دستیاب ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 7051100550 99060158. السلام علیکم, آداب ناظرین. شوم چینل ڈوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی اس وقت ڈاک بنگلو ڈوڈا میں ہوں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں ایک کشمیری بیسڈ جرنلسٹ جو ہے شاہد عمران صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. آج یہ ڈوڈا کے دورے پر ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ ڈوڈا کے دورے پر کس طریقے سے انہوں نے چاہا کہ ڈوڈا میں آئیں اور ڈوڈا میں کس طریقے کا ان کا رہا سفر. پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے چینل شیوم چینل میں بھی اور ساتھ ہی اپنے ڈوڈا میں. ادریس بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور
शिवम चैनल को भी बहुत बहुत मुबारक, आपके मैनेजमेंट को मुबारक, और जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो भी आपके व्यूअर्स हैं, उनको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, मोहब्बत और यही दुआ कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। देखिए, जिस तरह से आप चिनाब वैली में आए हैं, तो पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप चिनाब वैली के दौरे पर हैं, वो काफ़ी सारे लोगों को ये भी शकूक हो सकते हैं, क्योंकि लोग हैं तो काफ़ी सारे ये भी सोच रहे होंगे कि आपने चैनल की टीआरपी के लिए आए होंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे क्यों आप आए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चिनाब वैली जो है एक पिछड़ा हुआ इलाका है, और हमें चाहिए जो भी जर्नलिस्ट खासकर जम्मू में या श्रीनगर में काम करते हैं, जिनका एक से है, जो समाज के तई कुछ करना चाहते हैं, ये मैं ही नहीं हूँ, कोई भी जर्नलिस्ट, उनको चाहिए कि इन इलाकों की तरफ खासकर वो ध्यान दें। उनको चाहिए कि वो एक बार ठाठरी जाए, वो एक बार गुंदो जाए, वो एक बार इंद्रवाल की कंस्टिट्यूंसी का दौरा करें, वो एक बार बलेसा देखें, वो एक बार डोडा के दूर दराज इलाके देखें, क्योंकि ये लोग काफ़ी मुसीबत और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे हज़ारों फ़ोन आज तक आए डोडा से, बलेसा से, इंद्रवाल से, किश्तवाड़ से, कि सर कश्मीर क्राउन का एक रीच है, एक से है सोसाइटी में, और सब्सक्रिप्शन है, लगभग 20-30 लाख लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में एक हमारा से चल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप इलाकों का दौरा करें। बाकी टीआरपी का गर्ज हमने रोज़ अव्वल से ही नहीं रखा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इज़्ज़त है, लोगों का प्यार है, जिसकी वजह से हम लोग भी, हम जैसे नाचीज़ लोग भी ज़िंदगी के दिन निकाल रहे हैं, और विदाउट एनी, कहते हैं ना कि बिना लालच के, बिना डर के, बिना किसी भी चीज़ के हम निकल पड़े हैं इस रियासत में, हर कोने में, हर गोशे में जाके अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, अपने हिस्से की शम्मा जलाते हैं। चिनाब वैली में बहसत साफ़ी आपने किस तरीके का माहौल देखा, क्या लगा आपको? अगर सियासी बात की जाए, यहाँ की समाजी बात की जाए, किस तरह से आपको लगा चिनाब वैली को किस चीज़ की ज़रूरत आपको महसूस हुई, होनी चाहिए, या क्या चीज़ यहाँ पे है जो आपको लगा कि वो होनी ही चाहिए थी और वो थी? सबसे बड़ी बात है कि रोड कनेक्टिविटी के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है। काम चल रहा है रोड्स पे, लेकिन ज़रूरत है कि जो सड़कें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवामी मफाद के लिए आरामदेह हों, वो सड़कें बनाई जाए। और दूसरी बात यह बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है, क्योंकि अगर एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा हैं, उनको भी चाहिए, या डिविजनल इंतज़ामिया जो जम्मू की है, उनको भी चाहिए कि कम से कम अगर इस इलाके से बिजली की पैदावार होती है, तो उनको चाहिए कि कम से कम इन लोगों का ख्याल रखा जाए। गुप अंधेरे में काफ़ी बस्तियाँ हैं, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिजली का नामो निशान नहीं है। तो यकीनन अगर इस इलाके से आपका बगलियार है, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन इलाकों को बिजली में रियायत दी जाए। ख़ासकर अगर बिजली अब आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को फ़ी अदा करनी पड़ती है, तो लोगों की ये शिकायतें हैं, कम से कम उनका ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी, ख़ासकर डोडा टाउन में पार्किंग का बड़ा इशू है, और डोडा टाउन में आपके उस तरह से जो ड्रेन्स लेन्स होनी चाहिए नहीं हैं, तो सफाई का फुकदान है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ जो मेरी नज़र में आए यहाँ पे, बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ के नौजवानों को, तो ये इश्यूज़ जो हैं मेरे ख्याल में एड्रेस करना पड़ेंगे। सरकार को चाहिए कि कम से कम सीरियसली इन इश्यूज़ पे काम करें। जो भी आज तक हुकूमतें रही है, लोग नाराज़ हैं उनसे, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही है, बीजेपी की हुकूमत रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, किसी ने वादे वफा नहीं किया है लोगों के साथ। जहाँ तक मैंने यहाँ से लोगों से जाना, जहाँ तक लोगों ने मेरे से बात की, तो मुझे यही लगा कि लोग काफ़ी नाला और नाराज़ हैं। अवामी अदालत प्रोग्राम के ज़रिए से आपने काफ़ी सारी जगहों का दौरा किया चिनाब वैली में, और उसमें काफ़ी सारी पार्टियों के लोगों से आपने पूछा। वो मैं प्रोग्राम देख रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन आपको क्या लगा कि अब लोग क्या चाहते हैं? मतलब पूरी सियासत के जो जितने लोग हैं, जिन्होंने किसी तरीके से पूरे उसका निचोड़ आप बताइए कि किस तरह से आप देख रहे हैं चिनाब वैली में किस सियासत के? देखिए, अवामी अदालत जो हमने की, डोडा से भी एक अवामी अदालत का प्रोग्राम हमने किया, एक तो हमने इंद्रवाल से कल किया। आज़ाद साहब से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को, लेकिन नाराज़ भी हैं लोग। नाराज़ इस लिहाज से हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जिस दौरे इक़्तिदार से गुज़रे हैं, या जो ताज उन्होंने आज तक पहने हैं,
چاہے ہم مرکزی وزارت کی بات کریں یا وزیر اعلیٰ رہے ہیں ہماری ریاست جموں و کشمیر کے، لوگوں کو کافی امیدیں تھیں. بہرحال ناراضگی اپنوں سے ہی کی جا سکتی ہے، ناراض لوگ ہمیشہ منائے جا سکتے ہیں، اپنے لوگ ہیں. آزاد صاحب سے کافی ناراضگی ہے لیکن امیدیں بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ شکر گزار بھی ہیں. اگر ہم ڈوڈا کی بات کریں تو عوامی عدالت سے یہی نکل کے آیا کہ آزاد صاحب نے اس علاقے کے لیے بہت کچھ کیا بھی لیکن بہت کچھ کرنا بھی تھا. مکس ریئیکشن آئی. اسی طرح سے اندروال میں لوگ کچھ خفا مجھے لگے. وہاں پہ جو فورم انہوں نے بنایا ہے چناب ڈیولپمنٹل فرنٹ کی فورم ہے، تو وہاں سے مجھے یہ چیز سامنے نکل کر آئی کہ وہاں سے لوگ جو چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اندروال کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. خاص کر اندروال، آپ خود دیکھیے کہ اندروال کو ڈوڈا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن ڈسٹرکٹ ان کا کشتواڑ ہے، کنسٹیچوئنسی ڈوڈا کے ساتھ ہے. وہاں پہ جو ایم ایل اے رہے ہیں لاسٹ ٹائم جی ایم سروری صاحب شاید رہے ہیں وہاں سے، تو ان سے بھی لوگ ناراض ہی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی بجلی کا ہی بحران دکھائی دے رہا ہے، وہاں پہ روزگار کا ایک بڑا ایشو ہے. کل ملا کر اگر ہم چناب کی بات کریں، کافی سادہ طبیعت لوگ، شریف لوگ، مہمان نواز لوگ. یار یہ پیار تو دنیا بھر میں کہیں نہیں ملے گا جو چناب. اس لیے چناب والوں آپ کو بہت بہت سلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ان ماؤں کو مبارک جن ماؤں نے یہاں کے ایسے نوجوانوں کو پیدا کیا ہے جو واقعی قابل سلام ہے، قابل ستائش ہے. ان کے حوصلے، ان کے جذبے، ریئلی آئی سیلیوٹ یو. اور دوسری بات یہ ہے کہ چناب کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ جس طرح سے کشمیر وادی اور جموں وادی ڈیولپمنٹ کے حساب سے یہ ناراض ہیں کہ اگر چیف منسٹرز جموں کے رہے ہیں یا منسٹرز، کیبنٹ منسٹرز جموں یا سری نگر سے رہے ہیں، تو انہوں نے اس ایریا کو نظر انداز کیا ہے. خاص کر روزگار کے معاملے میں یہاں کے لڑکے آج لداخ جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، یہاں کے لڑکے آپ کو ہماچل میں ملیں گے نوجوان. تو اس کا مطلب ہے روزگار کا فقدان ہے، یہاں پہ روزگار کی کمی ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 7 سمندر پار جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں، اپنی روزی روٹی، اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نوجوان. تو یہ شکوے گلے ہیں. دیکھیے آپ نے بیچ میں آزاد صاحب کا نام لیا، چونکہ ہم بھی کافی سارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آزاد صاحب کا نام اکثر آتا ہے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر بات کی جائے باقی جتنے بھی آزاد صاحب کے ساتھ جڑے رہنما ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کی کافی ساری شکایتیں رہتی ہیں اور وہ ان لوگوں کا نام ہی نہیں لینا چاہتے. اور چونکہ آزاد صاحب اگر بحثت کچھ لڑیں گے بھی انتخابات میں تو وہ چیف منسٹر کے لیے ہی لڑ سکتے ہیں، تو وہ چناب کے ہر خطے سے تھوڑی نا خود لڑیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دوسرے ان کے ساتھی لوگ ہیں، رہنما لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے شکایت یہ بھی ہے کہ خاص کر اگر ہم بات کریں یہاں پہ بھاجپا سے تو کچھ لوگ ناراضی ہیں، اب کچھ راضی بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ تو مکسڈ ریئیکشن ہے. میں نے بولا نا، خاص کر جو ڈوڈا سے عبد المجید وانی صاحب ہیں، ان سے بھی کئی شکایتیں ہیں لوگوں کو. ان کے گھر کا بھرت شاید ایک روڈ جاتا ہے، وہ آج تک نہیں بنا جو لوگوں نے مجھے کہا. اس کے علاوہ مجید وانی صاحب چونکہ آج شکتی پریہار جو لاسٹ ایم ایل اے یہاں پہ رہے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو شکایتیں ہیں. مکسڈ ریئیکشن. اور آزاد صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک آپ نے کہا کہ ان کی ٹیم جو ہے، ان کی ٹیم سے بھی لوگوں کو شکایتیں ہیں. میں بھی جو ناراضگی آزاد صاحب کے ساتھ ہے وہ شاید جی ایم سروری کے ساتھ ہو یا مجید وانی کے ساتھ ہو یا وہ باقی جو ایم ایل ایز رہے ہیں چناب ویلی سے یا پیر پنجال سے، ان کے ساتھ جڑی ہوں وہ امیدیں، وہ ناراضگی، وہ شکوے، وہ گلے. تو اس لیے اب لوگ آزاد صاحب کے ذریعے وہ شکوے گلے نکالنا چاہتے ہیں. لوگوں کو چاہیے، دیکھیے مجید وانی صاحب منسٹر رہے ہیں RNB کے. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز جرنلسٹ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، مجھے چناب سے کوئی الیکشنز نہیں لڑنے ہیں. اس لیے میری بات کو آپ تھوڑا سا مجید وانی صاحب، شکتی پریہار صاحب یا جو خالد نجیب سوروردی صاحب ہیں یا جی ایم سروری صاحب ہیں، باقی جو ایم ایل ایز یہاں چناب کے ہیں، کشتواڑ سے ہیں، بدرواہ سے ہیں، بلیسا سے ہیں، وٹ ایور، آپ اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیں. یہاں کے لوگوں کا مزاج جو ہے کافی اچھے لوگ ہیں. اللہ ان لوگوں کو زندگی دے، اللہ ان لوگوں کو خوشحال رکھے. چناب کا نوجوان مجھے ایک شاہین لگا، ایک امید اس نوجوان میں مجھے دکھی. یہاں پہ میں نے خاص کر اخلاقی لحاظ سے یا آداب کے حساب سے نوجوان کو جس حساب سے میں نے دیکھا، میں تو متاثر ہو گیا. میں سچی یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں کے ساتھ، کم سے کم جس لحاظ سے مجھے انہوں نے سکھایا. تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، جو بھی ایم ایل ایز مجھے دیکھتے ہیں چاہے بی جے پی کانگریس سے، آپ نے لوگوں نے آپ کو بہت پیار دیا، بہت سپورٹ دیا، لیکن جو آپ کو کرنا چاہیے تھا چناب کے لیے شاید نہیں ہوا ہے. یہ شکایتیں یہیں پہ نہیں ہے، کشمیر میں بھی ہے، جموں میں بھی ہے، پیر پنجال میں بھی ہے، لیکن چناب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ناانصافی ہوئی ہے. دیکھیے بجلی کی پیداوار اسی علاقے سے ہے. مجید وانی صاحب، شکتی پریہار صاحب، آزاد صاحب یا جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں،
آج تک ان لوگوں کو بجلی کے حوالے سے آپ نے کوئی رعایت نہیں دی. ہل ڈیولپمنٹ کونسل ایک ڈیمانڈ ہے, ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو پہاڑوں میں لوگ رہتے ہیں, تو آپ کو کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا آپ نے. اسی طرح سے آپ ان لوگوں کو اگر اسمبلی کے حوالے سے سیٹیں بڑھا دیتے, آج تک نہیں بڑھائی آپ نے. پارلیمنٹ سیٹ ڈیزرو کرتی ہے, نہیں دیا آپ نے. تو یقیناً آزاد صاحب آپ پہ بھی سوال اٹھائے جائیں گے, شکتی پریہار جی آپ پہ بھی سوال اٹھائے جائیں گے, یا بی جے پی, کانگریس, نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, جنرلی میں بات کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چناب کو آج تک شاید نظر انداز کیا ہے, اسی لحاظ سے لوگ بھی آپ سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں, تمام پارٹی سے. چونکہ میں ایک اسپیسیفک پارٹی کا جواب کا نام نہیں لوں گا, ہر ایک پارٹی سے لوگ اب ناراضی دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں الو بنایا جا رہا ہے. تو لوگوں کا یہی ریئیکشن, چونکہ آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا. زیادہ تر لوگوں کی کیا خواہش ہے نیکسٹ آئندہ انتخابات میں چناب ویلی سے کیا لیا آپ نے, کس پارٹی کو جتانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, اگر میں آپ کو سچ کہوں کہ جہاں تک مجھے یہاں لگا چناب میں, تو ایک مخصوص پارٹی کے لیے لوگ اب میں نے سوچا, مجھے لگ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ تنگ آ گئے ہیں. ایک مخصوص پارٹی کے لیے لوگ اب نہیں چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اب کوئی ایسی سوچ آ جائے. کہتے ہیں نا کہ کئی ایک نوجوانوں سے میں نے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ ایسی سوچ آنے جو بدلاؤ کی سوچ ہو, جو تبدیلی کی بات کرے, جو کم سے کم ایک نوجوان کو ایک حوصلہ دے, ایک ہمت دے, ایک امید دے. تو وہ سوچ اب چاہتے ہیں. وہ گسی پٹی سوچ, پرانی سوچ, پرانے خیالات, اب لوگ میرے خیال میں اس سے تنگ آ گئے ہیں. جہاں تک میں نے, چونکہ اندروال سے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی, بلے صاحب, بھدروا میں گیا, یہاں سے گندو, یہاں سے آپ کے ٹھاٹری, ڈوڈا کے مختلف علاقوں میں نے دورہ کیا. تو لوگ اب تنگ آ گئے ہیں اس بار بار ایک ہی بات آپ کہیں کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. یہ لوگ اب نہیں چاہتے ہیں. لوگ اب پریکٹیکلٹی چاہتے ہیں, لوگ اب ایک امید چاہتے ہیں, ایک حوصلہ چاہتے ہیں, ایک ہمت چاہتے ہیں. اب تھوڑا اس سے ہٹ کے, چناب ویلی سے ہٹ کے, میں آپ کو جموں کشمیر کے حوالے سے بات کروں گا, چونکہ انتخابات تو آئے رہے ہیں, کافی ساری پارٹیاں اب دورے پہ بھی آ رہی ہیں اور اپنے جال میں پچھا بھی رہے ہیں اور پھنسا بھی رہے ہیں لوگوں کو. لیکن کیا لگتا ہے آپ کو, میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں, چونکہ کافی ساری پارٹیوں نے اب مذہب کی سیاست کرنا بھی شروع کر دیا ہے, تو یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کا کیا جواب رہے گا اس پہ کہ سیاست کا مذہب اور مذہب کی سیاست, آپ کا اس پہ کیا ہوگا؟ نہیں, بالکل غلط ہے. ایز جرنلسٹ, ایک صحافی ہونے کے ناطے, آئی ووڈ نیور انڈورس دیز تھنگس. تو آئی کمپلیٹلی ڈینائی اٹ کہ if your politics is based on the religion, it's completely it should be rejected, and it is never, یہ کبھی ہم اس کے ساتھ اگریمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. I would never agree with this thought کہ people would their politics would be based on the religion. مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا میرے خیال میں غلط ہے. ہاں, اگر آپ سیاست میں مذہبی سوچ لاتے ہیں, اگر آپ سیاست میں مذہبی اصول لاتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا, لوگوں کی تقسیم کاری کرنا, وہ غلط بات ہے. اگر آپ سیاست میں مذہب کے اصول لاتے ہیں وہ ٹھیک بات ہے. سیاست میں مذہب کے اصول ایسے ہیں, جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں کہ ہمارے جو مذہبی اصول ہیں, کوئی مذہبی اصول غلط نہیں ہے. سچ بولنا, چوری نہیں کرنا, ڈاکہ نہیں ڈالنا, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, تو یہ سارے اصول ہمارے مذہب میں ہیں. ہمارے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب میں بھی ہے, چاہے ہندوازم ہو, چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے جینزم ہو. ہر ایک مذہب کے اصول جو ہیں وہ سچائی اور اچھائی پہ مبنی ہوتے ہیں. تو یقیناً اگر آپ سیاست میں مذہبی اصول لاتے ہیں تو ٹھیک بات ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پہ سیاست کرنا وہ غلط بات ہے. آپ لوگوں کو کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں؟ ایک ایگزامپل میں نے یہاں پہ کل دیکھی, نیشنل کانفرنس کے جو خالد نجیب سہروردی ہیں, تو میں نے دیکھا وہاں پہ 11 جو کاؤنسلرس ہیں, انہوں نے ایک ہندو کو یہاں پہ ایز چیئرمین چنا ہے, وید پرکاش ان کا نام ہے. تو ان کو ہندو ایز چیئرمین چنا ہے 11 مسلم کینڈیڈیٹس نے مل کے. تو اس سے بڑی میسج کیا ہو سکتی ہے؟ دیٹ مینس کہ جب آپ سیاست کرتے ہیں, سیاست ایک عام انسان, ایک غریب انسان, کمزور بے بس انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے, ان کی زندگی کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے. سیاست اس لیے ہونی چاہیے کہ کم سے کم جو انسانی معاشرہ ہے اس میں جنگل راج نافذ نہ ہو. جنگل راج میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. تو اسی لیے انسانی معاشرے میں مذہبی اصول اگر قائم کیے جائیں تو ٹھیک بات ہے, لیکن مذہبی سیاست کرنا وہ ٹھیک بات نہیں ہے. انسانی معاشرے اور جنگل معاشرے میں اتنا ہی فرق ہے کہ یہاں پہ اصول چلتے ہیں, قانون کی بالادستی ہوتی ہے, قانون سب سے اوپر ہوتا ہے. تو یہی فرق ہوتا ہے جنگل راج میں اور انسانی معاشرے میں. ورنہ کیا فرق, ورنہ وہ بھی جیتے ہیں, ہم بھی جیتے ہیں.
देखिए आपके नॉलेज में भी हो सकता है जिस तरह से हरिद्वार में जो कॉन्फ्रेंस एक हुई थी उसमें काफ़ी सारी ये भी बयानबाजियाँ की गई हैं कि अब जो है 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, तलवारें उठाई जाएं, मारो और मारो, इस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं। इससे हमारे मुल्क में किस तरीके के जख्म लग सकते हैं, क्या लगता है आपको? और डाइवर्सिटीज़ में जो जहाँ पे कुछ तकसीमकारी हो रही है और भड़का भाषण दिए जा रहे हैं, इस पर आप क्या लगता है? देखिए, भड़काऊ भाषण, नफ़रत वही फैला सकता है जो जाहिल हो। नफ़रतें हमेशा वो इंसान फैलाता है जिसके पास काबिलियत नहीं हो। नफ़रत का नारा वही इंसान देता है जिसके पास शऊर नहीं होता है, जिसके पास ज़हनी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं होता है। एक अक्लमंद इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान, एक काबिल इंसान काबिलियत के बलबूते पे अपना आर्गुमेंट पेश करता है। वो नफ़रत कभी नहीं फैलाता है, वो लोगों को मरने और मारने की बात कभी नहीं करता है, वो लोगों के सामने नफ़रत का नारा कभी नहीं देता है। जो वाराणसी और हरिद्वार की आपने बात की, हेट स्पीच जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने कहा ना कि जब एक जाहिल हार जाता है ना, जब उसकी वो बिल्कुल गिरा जाता है समाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उसका कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, वो कोई समाज में कुछ देने के काबिल नहीं होता है, किसी को मदद करने के काबिल नहीं होता है, तो मज़हब का सहारा लेता है। वो हमेशा मज़हब का सहारा लेता है। मैंने कहा ना कि मज़हबी असूल अगर आप अपना लें तो ठीक बात है, लेकिन आप मज़हब का सहारा लेके फिर नफ़रत फैलाते हैं तो वो गलत बात है। सियासत में ऐसी बातें नहीं चलती हैं और किसी भी शोबे में ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं कि आप मजहबी बुनियाद पे ये कहें कि हम उनको मारेंगे, इनको मारेंगे। इससे क्या नुकसान हो सकते हैं हमारे मुल्क? नुकसानात देखिए, नुकसानात उनको सोचना है जो इस वक्त मुल्क की कमान संभालते हैं। नुकसानात उनको देखने, हमेशा हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान, मैंने यही कहा ना कि देखिए जंगल मुआशरे में और इंसानी मुआशरे में यही फ़र्क है, यही तो जंगल राज है ना। आप नफ़रत फैलाते हैं, बड़ी महफिल में नफ़रत की बात करते हैं, प्यार का पैगाम और मोहब्बत की बात आप नहीं करते हैं, तो यकीनन फिर क्या फ़र्क रहा जंगल राज और इंसानी राज में? जंगल राज में यही होता है, माइट इज़ राइट। मैं शेर आ गया, उसने किसी को भी खा लिया। वो वाइल्ड वॉल्फ्स आ गए, वो किसी का भी शिकार कर देते हैं। वो तो जंगल राज है ना। इसका मतलब है कि शेर किसी को भी डरा सकता है, या बाकी जो जंगल में माइटी जो एनिमल्स होते हैं वो किसी को भी डरा देते हैं, किसी के खिलाफ भी नफ़रत फैला देते हैं। इंसानी मुआशरे में यही है कि इंसान पहले सोचता है, पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो, मेरी वजह से किसी को ज़ख्म ना पहुँचे, मेरी वजह से किसी को मुश्किल पैदा ना हो। तो यही तो इंसानी मुआशरा है, इसीलिए तो हम इंसान कहलाते हैं, वरना क्या फ़र्क है जंगल और हम में? वज़ीर आज़म का इस बात पर चुप रहना क्या दर्शाता है? देखिए, मेरा कद बहुत छोटा है, मैं इस हिसाब से अगर कुछ बात कहूँ मेरे ख़्याल में ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के हैं, मुल्क हिंदुस्तान के, उनको भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि इंसान को वक्त के साथ साथ सीखना पड़ता है। इंसान फरिश्ता नहीं है कि जिससे गलती ना हो जाए। मोदी भी गलत हो सकते हैं, अमित शाह भी गलत हो सकते हैं। उनको चाहिए कि वो हर गुज़रते दिन के साथ एक सबक सीख लें, हर गुज़रते दिन के साथ इंसानी मुआशरे में किस तरह से मुख्तलिफ़ गलतियाँ हो जाती हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं सियासत की बुनियाद पे नफ़रतें फैलाते हैं। उनको चाहिए कि उन लोगों को लगाम लगा लें। पहले उनका जो गोल है, टारगेट है, वो सेट होना चाहिए कि क्या हमने इस इंसानी मुआशरे में मोहब्बत का पैगाम फैलाना है, प्यार का पैगाम फैलाना है, या कुछ और करना है। तो इसलिए एज़ सिटीज़न, एज़ एक छोटा सा, मेरा कद उतना बड़ा नहीं है, मैं मोदी जी से भी, अमित शाह जी से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे लोगों के हवाले से वो थोड़ा सा देखिए, सज़ा नहीं देनी होती है। सज़ा, आई डोंट बिलीव इन सज़ा और जज़ा वो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम अगर समझाएं हम प्यार से, लोगों को मोहब्बत के पैगाम से हम समझाएं कि ये बात ठीक नहीं है, तो मुआशरे में एक आम इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। आपकी सहाफ़त कश्मीर के ज़मीनी लेवल पर ज़्यादा नज़र आती है, तो कश्मीर के हालात आपकी नज़र में क्या है, किस तरह से? जहाँ तक कश्मीर के हालात का ताल्लुक़ है, कहते हैं ना कि हमें कोई सहाफ़त नहीं सिखा सकता है। दुनिया के कोने में जो भी लोग, चाहे कितने बड़े जंग आपने देखे हैं आज तक, मैं कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान वॉर जाते हैं लोग BP पहन के, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, लेकिन कश्मीर का एक छोटा सा कब रिपोर्टर, ट्रस्ट मी, ही इज़ इक्वलेंट टू बिग रिपोर्टर ऑफ BBC, अल जज़ीरा।
کیونکہ جس انداز سے ہم نے حالات دیکھے ہیں، جس دور سے ہم گزرے ہیں، جن ادوار کا ہم نے سامنا کیا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ دکھائے کسی کو ویسا جرنلزم کرنا، ویسے حالات کا سامنا کرنا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں جب آپ کو اپنا ہی خون، اپنی ہی لاشیں گلی پہ، ہر شہر کی ڈگر نگر پہ، ہر گاؤں میں آپ کو دیکھنی پڑیں، اور آپ جرنلسٹ ہوں، آپ کیمرہ مین ہوں، آپ ویڈیو جرنلسٹ ہوں، اور آپ ان کی تصویریں کھینچ رہے ہوں، اور آپ کا کلیجہ کٹ رہا ہو، آپ کا جگر پھٹ رہا ہو. تو یقیناً ایسے جرنلزم سے انسان کیا کہہ سکتا ہے یار. آپ کا ان چیزوں کا ذمہ دار کس کو آپ ٹھہرائیں گے؟ دیکھیے، ان چیزوں کا ذمہ دار کون ہے کیا، یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں کے ذمہ دار اوبویسلی وہ لوگ ہیں جو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن لوگوں کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کیونکہ ہر انسان، کبھی کوئی انسان ایسا نہیں چاہتا ہے کہ وہ کوئی نقصان بھرا کام کر لے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس کام سے اس کا فائدہ ہو تب جا کے وہ کام کرتا ہے. جن لوگوں کو کشمیر کے حالات سے فائدہ ملتا ہے تو اوبویسلی وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کبھی وہاں پہ کسی پارٹی کے ساتھ رہ کر کے اس کا نیوز آ جاتی ہے کہ ان کو جو ہے کسی نے آدمی نے جو ہے قتل کر دیا. کبھی جو ٹیررسٹ بننے جاتے ہیں بچے تو ان کا جو ہے قتل ہو جاتا ہے. کبھی سیکورٹی فورسز کا ہو جاتا ہے، کبھی عام انسانوں کا ہو جاتا ہے. لیکن آج تک لوگوں کے سامنے یہ نہیں آ سکا کہ ان لوگوں کا قتل کس نے کیا، اور کتنے ہی گھر اجڑ گئے، کتنے ہی مائیں بہنیں بیوہ ہو گئے، کتنے بچوں کے جو یتیم ہو گئے وہاں پہ. لیکن اس چیز کو کسی نے آج تک سامنے نہیں لایا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور آپ ایک صحافی ہیں، کیا آپ نے اس جانب کبھی نظر دوڑانے کی کوشش کی؟ بالکل. آپ کا کہنا ہے کہ جو نامعلوم لوگ مار دیتے ہیں. بہرحال دیکھیے، جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو یقیناً وہ آگ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ پیڑ کیسا ہے، وہ پیڑ کیسا ہے، یہ گھاس کیسی ہے، وہ گھاس کیسی ہے. آگ، طوفان اور سیلاب یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کس کا گھر جلانا ہے، مجھے کس کے گھر میں طوفان لانا ہے. بہرحال اس طوفان میں ہم پھنس گئے ہیں، اس سیلاب میں ہم پھنس گئے ہیں. نا امیدی نہیں ہے، ایک امید ہے، ایک حوصلہ ہے، ہمت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور کسی نہ کسی دن اس طوفان سے ہم کو نکالنے کی کوشش ضرور کرے گا. باقی لوگ تو ہمارا تماشا ہی دیکھتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے، یہ درد بھری کہانی ہے، دکھ بھری کہانی ہے. ہمارا تماشا دیکھا جاتا ہے ہر طرف سے، چاہے وہ کوئی بھی منصف ہو دنیا کا، وہ تماشا ہی دیکھتے ہیں. اب انشاءاللہ ایک امید ہے بس. میں نے کہا نا کہ سیلاب جب بھی آتی ہے یا طوفان، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون کیا ہے، اس میں ہر ایک کا گھر جلتا ہے، ہر ایک کے گھر میں طوفان آتا ہے. تو ویسا ہی کشمیر کی سچویشن کچھ ویسی ہے. کشمیر کے سیاست دانوں اور جموں کے سیاست دانوں کا موازنہ اگر کریں گے تو آپ کی کیا رائے گا؟ جموں میں ایسا ہے کہ خاص کر وطن پرستی کے حوالے سے یا حب الوطنی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ حب الوطنی کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے کہ میں اس بلڈنگ کے ساتھ پیار کروں یا اس پارلیمنٹ کے ساتھ پیار کروں یا کسی ڈی سی آفس کے ساتھ پیار کروں تو وہ حب الوطنی ہے. حب الوطنی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی گلی، آپ کا محلہ، اگر آپ اس سرزمین سے پیار کرتے ہیں تو آپ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں. یقیناً اگر آپ اپنے محلے کو صاف رکھتے ہیں، اگر آپ اپنی گلی میں ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جن لوگوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے، اگر آپ اپنی گلی کے اثاثے، اپنی گلی میں جو آپ کا رسپانسبلٹی، آپ کا حق ہے وہ ادا کرتے ہیں، تو یقیناً آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. جموں کے سیاستدان خاص کر اپنے ایریاز کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنے ایریاز یا اپنے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو کشمیر میں کہیں نہ کہیں مجھے لگا کہ ایک ہپوکریسی ہے، ایک دوگلا پن ہے. عام طور پر جو پولیٹیشنز ہیں یا ہمارے سیاستدان ہیں کھلے عام بات نہیں کرتے ہیں، سرے عام بات نہیں کرتے ہیں. وہ دبے دبے الفاظوں میں لہجہ اونچا نہیں کرتے ہیں. وہ ایک قسم کی ہپوکریسی اور ڈپلومیسی مجھے کشمیر کے سیاستدانوں میں تھوڑی سی مجھے لگی، بنسبت کہ آپ نے جو سوال پوچھا کہ جموں کے سیاستدان اوپن ہے.
جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. کشمیر کے سیاستدان جو کہتے ہیں وہ کیا نہیں جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر بات کی جائے دفعہ 370 پر، ایک لاسٹ سوال آپ سے رہے گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا وقت دیا، قیمتی وقت تھا. نہیں ہمارا وقت کیا ہے، ہم کوئی تو بڑے لوگ تھوڑی دیکھیے ہیں یار. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو دیکھیے دفعہ 370 کی اگر بات کریں، یہاں پہ کافی سارے سیاستدان آئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے، ان سے سوالات میں نے پوچھے کہ آپ جو ہے دفعہ 370 پر سیاست کر رہے ہیں. وہ کسان کے بارے میں اکثر وہ اپنی سپیچز میں بولتے تھے نا کہ کسان لوگوں نے جو ہے مودی جی کو معافی منگوائی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جب اب دفعہ 370 پر آپ لوگوں کو ایک رائے قائم ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ اس پہ سیاست کی گئی، کوئی لیڈر اسے، چاہے جموں کے لیڈر میں سے اکثر لیڈروں نے جو ہے اس چیز کو کہا کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے جموں کشمیر کو فائدہ ہوا. کشمیر کے کافی سارے لیڈران کہتے ہیں کہ دفعہ 370 کے خاتمے سے جموں کشمیر کو نقصان ہوا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے ایک جٹ ہو کر کے اس پر نہ ایک فیصلہ لوگوں کو سنایا، اس پر ہمیشہ لوگوں کو دوگلاپن دکھایا. تو بس یہ صحافی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دفعہ 370 جو ٹوٹا، اس پہ جموں کشمیر کے لیڈران نے کیا کیا؟ بحیثیت صحافی آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیے انسان کی کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی انسان کی کمزوریاں دوسرے کا طاقت. اگر میں کمزور ہوں تو میری کمزوری کسی بھی دوسرے انسان جو میرا دشمن ہے اس کی طاقت بن جاتی ہے. جب آپ کی کمزوریاں ہوں، جب آپ کی خامیاں ہوں، جب آپ کی سیاست، آپ کی زندگی کے مختلف معاملات اتنے کمزور ہوں کہ دوسرا آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، یقیناً آپ کو تو کارنر کرنا. یو ول بی کارنرڈ اینڈ یو ول بی پش ٹو دا وال. تو دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان کشمیر. واٹ آئی فیل کہ آل دا پولیٹیکل پارٹیز ان جموں اینڈ کشمیر سم ہاؤ ان کی کچھ نہ کچھ کمزوریاں رہی ہیں، تو جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ورنہ دیکھیے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر مجھے سیاست کی بات کرنی ہے تو اپنے ایریا کا فیصلہ میں کروں گا. چناب کا فیصلہ یہاں کا مقامی ایم ایل اے کر سکتا ہے، چونکہ اگر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے چناب سے تو یقیناً اس کا فیصلہ اس کو کرنا ہے. کشمیر کے مختلف معاملات کا فیصلہ اگر آپ کے ایم پیز ہیں فاروق عبداللہ، اکبر لون اور جسٹس حسنین، یقیناً وہاں کا فیصلہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں لینا ہو تو یقیناً ان سے پوچھا جانا چاہیے. تو اگر گجرات کے امت شاہ جی یا مودی جی فار ایگزامپل کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ڈیموکریٹکلی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، عقل کے حساب سے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. اب اکبر لون صاحب یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیوں کرتے ہیں، تو یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے سوال. ایز صحافی میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا، قوم کا رہبر جو ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے قوم کا، یار اس کی کمزوریاں نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی کمزوریاں ہیں نا تو یقیناً اس کا ڈول بجایا جائے گا. تو لیڈرز دنیا میں جو بھی رہے ہیں آج تک، انقلابی لیڈرز، آپ ان کی ایگزامپل لیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنی قوموں میں ایک احساس، اپنی قوموں میں ایک جذبہ، ایک حوصلہ پیدا کیا ہے، ایک امید. لیڈر ہمیشہ دیکھو، لیڈر کو یہ نہیں سوچنا ہوتا ہے کہ اس فیصلے سے کیا ہوگا. لیڈر بھیڑ میں بھی اکیلا ہوتا ہے، لیڈر تنہائی میں بھی تنہا ہوتا ہے. لیڈر ہمیشہ ایسے سوچتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کیا دے کے جائے گا، اپنی قوم کے لیے کیا کچھ کرے گا. آپ دنیا کے مختلف لیڈرز کی بات کریں، سب سے بڑا لیڈر، میں بار بار یہ اگزامپل دے رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا ایک عظیم لیڈر. کیسے یار پرشین یا رومن امپائر، کیسے عرب کی ان بستیوں کو جو بٹی ہوئی تھی ان کو اکٹھا کیا. اور پوری دنیا میں دیکھیں اگر ہم لوگ اکٹھا ہے، ادریس، شاہد عمران، آپ کا ابرار، آپ کا راجہ شکیل، ناصر، عاشق، اگر ہم لوگ اکٹھا ہے، ہم کس پہ اکٹھا ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز پہ تو ہم اکٹھا ہے نا، اس چیز پہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وی آر ون، ازنٹ اٹ؟ دیٹ مینس ہمیں کون چیز جوڑتا ہے؟ ایک لیڈر، دنیا کا ایک عظیم لیڈر ہمیں جوڑتا ہے. لیکن بٹوارا ہمیں کس چیز پہ؟ مختلف جو سوچیں ہیں، جو آج کاسمیٹک دنیا ہے، جہاں پہ دھوکہ ہے، جہاں پہ یہ، دیٹ مینس ہمیں اس چیز پہ کوئی یونینیمس کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ قوم کو کچھ دے کے جاتا ہے. ایک لیڈر قوم کو صبر، یقین اور ایک امید دے کے جاتا ہے. تو اسی لیے میں یہ مانتا ہوں کہ خاص کر جو آپ نے 370 اور باقی ان چیزوں کی بات کی، تو وہ لیڈرز کو سوچنا چاہیے تھا، جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں یا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو سوچنا چاہیے. بہرحال ہمارا مینڈیٹ ہے سوال پوچھنا، ہم تو سوال ہی پوچھیں گے. آج آپ نے ہم سے جواب مانگے تو بہت ہی اچھا بھی لگا، لیکن میرے خیال میں بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے.
ہماری قوم ایک پسماندہ ایک کمزور قوم ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ اس قوم میں صرف حوصلہ, ہمت اور جذبے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. آئی ہوپ سو. ڈھوڈا میں آنے کے بعد آپ کو میرے ساتھ انٹرویو کرنا اور شوم چینل کے ساتھ انٹرویو کرنا کیسا لگا اور کیا کہیں گے آپ ہمارے چینل؟ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں, دیکھیے میرے بھائی, خاص کر شیوم چینل کی آپ نے بات کی, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں کی سرزمین کے ساتھ مجھے پیار ہے. یہاں کے لوگ بہت ہی ملنسار ہیں. آئی لو ڈوڈا, آئی لو چناب ویلی, آئی لو پیر پنجال. یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ ایک ایسا بانڈ میرے کو ہو گیا, کہتے ہیں نا کہ آئی ووڈ لو ٹو کم اگین اینڈ اگین, اگین اینڈ اگین, اگین اینڈ اگین. تو شیوم چینل, آئی ریئلی لو یو. آئی ریکویسٹ جو بھی ڈوڈا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا چناب سے لوگ دیکھ رہے ہیں, کیپ واچنگ شیوم چینل. بہت ہی اچھا. اور خاص کر ادریس بھائی جو اس کے ایڈیٹر ہیں, ادریس ہے نا آپ کا نام, ادریس فلاحی. ادریس, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ مارننگ میں یہاں پہ میرے ساتھ آ گئے. یہ میرا اعزاز ہے, میری عزت ہے. آپ نے میری عزت کی تو یقیناً جو دوسرے کی عزت برقرار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود ہی عزت سے نوازتا ہے. آئی لو یو شیوم چینل. آئی لو پیپل ہو واچ شیوم چینل. کیپ واچنگ شیوم چینل. تھینک یو سو مچ. شکریہ. تو ناظرین, ہمارے ساتھ کشمیر کراؤن ایک کشمیر کا بیسڈ کافی اچھا چینل ہے جس نے کافی انویسٹیگیٹو جرنلزم کشمیر سے شروع کیا اور آج کافی حد تک انہیں ویورز ہیں. تو انہوں نے جس طریقے سے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ شیوم چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جس طریقے سے ہم نے انٹرویو لینے کی کوشش کی, اس میں جو چیزیں ہم نے جو ہے ریکارڈ کی ہیں وہ ہر ایک لوگ تک پہنچے. ممکن ہے کہ چناب ویلی کے لوگوں کے لیے آئندہ آنے والے انتخابات کے حوالے سے, جموں کشمیر کی سیاست کے حوالے سے, جموں کشمیر کے سماج کے حوالے سے کافی مفید ثابت ہوگا. انٹرویو اسی طرح دیکھتے رہے. اپنے میزبان ادریس فلاحی کو دیجیے اجازت, مزید پیشکش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.